برادران اسلام، عظیم الشان تاریخی اسلامی کانفرنس کا یہ آخری اجلاس اپنے اندر روایتی جذبہ اور روایتی ذوق و شوق سمیٹے ہوئے ہے۔ الحمدللہ ان 3 ایام میں جو سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام حیات کی صدائے بازگاشت ناروے کے شہروں میں سنائی دی، اس کے اثرات مٹانے سے نہ مٹیں گے، اور وہ وقت آئے گا جب کہ مورخ اس دیار کفر میں تحریک احیاء اسلام پہ قلم اٹھائے گا تو اس میں ان مزدوروں کو فراموش نہ کیا جائے گا جنہوں نے دن رات کارخانوں اور فیکٹریوں میں کام کیا، مگر اپنا مال اور اپنا وقت صرف کر کے اپنے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی آبیاری کی۔ ان افراد کو تاریخ کبھی بھی فراموش نہ کر سکے گی جن لوگوں کے کاوشوں کے نتیجہ میں یہ عظیم الشان اجتماعات جو تھے وہ منعقد ہوئے۔ عظیم اسلامی اسکالر، علماء ربانی، مشائخ اعظام کی زیارتیں نصیب ہوئیں، ارشادات سنے، فرمودات سے قلوب اور اذہان کو معطر اور منور کیا۔ لیکن دوستو، عظیم الشان اسلامی کانفرنس کا انعقاد کی غرض و غایت صرف مل بیٹھنا نہیں، صرف ارشادات مشائخ سن لینا ہی کافی نہیں، صرف بزرگان دین کی زیارت کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے بعد ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا کہ ان پاکان امت کی زیارت کے بعد، ان مقبولان خدا کے ارشادات سننے کے بعد، ایسے عظیم الشان اجتماعات کے انعقاد کے بعد، اس دیار کفر میں اور سرزمین کفر میں ہم اسلام کے مجاہد اور کملی والے کے دیوانے بن کے زندہ رہیں۔ ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اس کافر سوسائٹی کو عریانی اور فحاشی کے سمندر جس میں بہہ رہے ہیں، بے حیائی، بے روک ٹوک جس میں بے حیائی کا دریا بہہ رہے ہیں، اس سوسائٹی میں ہم نے اپنے کردار اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر دکھانا ہے کہ غلامان مصطفیٰ کی شان کیا ہوتی ہے۔ آئیے اس کانفرنس کے انعقاد پر یہ عزم صمیم کریں، اللہ کے مقبول بندوں کی موجودگی میں یہ عہد کرے کہ اے اللہ، ان اجتماعات کے بعد اور ان تیرے پاک مقبول بندوں کے زیارت اور ارشادات سننے کے بعد ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ خود نماز پڑھیں گے، اپنے بیوی بچوں کو نماز کی تلقین کریں گے۔ کہہ دو آمین آمین۔ اے اللہ، جو مسلمان عقیدت اور محبت سے اس حال میں آیا ہے، جو بہن، جو بیٹی، جو بچی اس حال میں آئی ہے، اے اللہ اپنے ان پاک اور مقبول بندوں کا صدقہ ان سب کو نمازی بنا دے، مگر ایسے نمازی بنا دے کہ یہ کبھی قیام میں ہوں، کبھی رکوع میں ہوں، کبھی سجدے میں ہوں، کبھی سلام پھیر رہے ہوں، اور سلام پھیر کر جو اٹھے تو ان کی زبانوں پہ جاری ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے دوست، میرے بزرگ اور میرے عزیز، آپ خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد صدیق صاحب ملتانی وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ارشادات سے آپ کو نوازتے ہیں۔ ان کا موضوع جمعہ کے دن آپ نے تفصیلاً ملاحظہ کر لیا تھا کہ صراط مستقیم کی انہوں نے ترجمانی کی تھی اور بتایا تھا کہ صراط مستقیم عقائد کی دنیا میں کون سی ہے، اعمال کی دنیا میں کون سی ہے، اخلاق کی دنیا میں کون سی ہے، کردار کی دنیا میں سے کون سی ہے۔ اور آج خود ان کا یہ ارشاد تھا کہ 6 گھنٹے غالباً بولنے کے بعد ابھی بھی میرا موضوع ادھورا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ادھورا مضمون جو ہے اس کی تکمیل فرما لے،
مگر آج اگر انہیں 1.5 گھنٹے کے بعد گرم ہوئے تو پھر وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے آج گھنٹوں کے بعد نہیں، منٹوں کے بعد انہیں گرم ہونا ہوگا، کیونکہ اس دن مسجد تھی اور آج حال میں ہے، اور حال کے لیے ایک وقت متعین ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دیر سے گرم ہوں اور ہم ان کے ارشادات سے محروم رہیں۔ تو پہلے زوردار نعرہ بلند کیجئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اسلام، اسلامی کانفرنس، مرکزی جماعت اہل سنت، خطیب پاکستان۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سب حضرات پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام صاحب صدر گرامی قدر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ شریف کے وہی الفاظ تلاوت کیے ہیں جو جمعہ کے روز تلاوت کیے تھے، اور ان کی تشریح کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی تھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت علامہ قاضی
ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد نبی پاک علیہ السلام، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا طریقہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں الصراط المستقیم صراط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہما، کہ صراط سے مراد نبی پاک علیہ السلام کا راستہ ہے اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا راستہ ہے۔ اس کے متعلق میں نے کچھ گزارشات جمعے میں کر دی تھی، اور علماء کرام فرماتے ہیں صراط مستقیم کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد عقائد اہل سنت ہے۔ اس کی تشریح کے سلسلے میں بھی بعد نماز جمعہ میں نے کچھ عرض کر دیا تھا۔ تیسرا قول صراط مستقیم کے متعلق یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ بولو اس سے مراد، سب بولیے اس سے مراد اللہ کا وہ کتاب جو بے مثال ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق بے مثال نبی کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ بے مثال امت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، نبی پاک علیہ السلام نے مشرکین مکہ کے سامنے اپنے معجزات دکھائے، حضور نے جلی ہوئی کھجوروں کو اگایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشرکین مکہ تم بھی میرے محبوب جیسا کوئی کمال دکھاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے غروب شدہ سورج کو واپس لوٹایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشرکین مکہ تم بھی کوئی ایسا کام کر کے دکھاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے پتھروں کو پانی پر تیرایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشرکین مکہ تم بھی کوئی ایسا کام کر کے دکھاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشرکین مکہ تم بھی کوئی ایسا کام کر کے دکھاؤ۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے مشرکین مکہ کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ کا قرآن پیش کیا، تو انہوں نے کہا یہ قرآن کیا ہے؟ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے کہا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ انہوں نے کہا اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ ان کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کُلَّ أَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ جاؤ تمام دنیا کے جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں اور میرے قرآن جیسی کوئی کتاب پیش کریں۔ اللہ فرماتا ہے ہرگز میرے قرآن جیسی کوئی کتاب پیش نہیں کر سکیں گے، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ انہوں نے ہر چند کوشش کی لیکن قرآن جیسی کوئی کتاب پیش نہ کر سکے۔ اللہ نے اپنے چیلنج کو آسان صورت میں پیش کیا۔ اللہ فرماتا قُلْ فَاتُوا بِعَشَرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ
اے محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر سارا قرآن پیش نہیں کر سکتے آؤ میرے قرآن جیسی 10 صورتیں ہی پیش کرو. 10 صورتیں بھی پیش نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لو ہم اپنے چیلنج کو اور بھی آسان صورت میں تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر یہ پورا قرآن پیش نہیں کر سکے 10 صورتیں پیش نہیں کر سکے آئیے میرے قرآن جیسی ایک ہی صورت پیش کریں. ایک صورت بھی پیش نہ کر سکے اللہ نے اپنے چیلنج کو آسان ترین صورت میں پیش کیا. اللہ فرماتا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دیجئے آؤ میرے قرآن جیسی ایک بات ایک آیت ہی پیش کرو. ایک آیت بھی پیش نہ کر سکے. اب مقام غور ہے کہ ابو جال ابو لہب عتبہ عتیبہ مشرکین مکہ کی زبان بولو کون سی تھی؟ عربی. بولو کون سی زبان تھی؟ اور قرآن کی زبان بھی قالا یعلمون تعلمون قرآن میں بھی موجود ہے اور وہ بھی اپنی زبانوں میں یہ الفاظ استعمال کرتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ قرآن جیسا کلام پیش کیوں نہ کر سکے میاں قرآن جیسا کلام تو وہ پیش کرے جس کی زبان محمد مصطفیٰ جیسی ہو. نبی پاک کی زبان ایک کلام 2 جاری ہوتی ہے. اسی زبان پر کبھی خدا بولتا ہے اور اسی زبان پر کبھی مصطفیٰ بولتا ہے. جب خدا بولتا ہے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے جب مصطفیٰ بولتا ہے تو حدیث بنتی ہے. نعروں میں صرف کر دیا تو پھر میرے پلے کیا پڑے گا. ویسے نعرے ماریے میں آپ کے ذوق کا کوئی مخالف نہیں ہوں لیکن اتنے نعرے نہیں کہ میرا ٹائم آپ لے جائیں. تو سنیے بھائی اسی مفہوم کو ادا کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں نبی کے لبوں پر خدا بولتا ہے. نبی کے لبوں پر خدا بولتا ہے. کلام خدا ہے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بولنے سے پاک ہے. بولو اللہ بولنے سے. سب بولو اللہ بولنے سے. اللہ بیٹھنے سے اٹھنے سے سونے سے جاگنے سے پاک ہے. لیکن جب اس نے بولنا ہوتا ہے تو اپنے نبی کی زبان استعمال کرتا ہے. پنجابی تو آپ سمجھتے ہیں نا کیونکہ مجھ سے پہلے چشتی صاحب نے پنجابی میں نعت پڑھی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو میرا شعر مجھے واپس کر دینا. او نہیں بالدا او تے بے مثل ذاتے او بولدا جو بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین مکہ نے نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت میں ہر حربہ استعمال کیا. ان کے نوجوان خطیبوں نے نبی پاک کی مخالفت میں پورے عرب کو مانند تنور بنا دیا. ان کے جوانوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا.
ان کے عمراء نے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے، لیکن اگر نہیں کچھ کر سکے تو نبی پاک جیسا کلام پیش نہیں کر سکے، اس لیے کہ قرآن مجید کا ہر پارہ، قرآن مجید کی ہر سورت، قرآن مجید کی ہر آیت، قرآن مجید کا ہر لفظ، قرآن مجید کا ہر حرف نبی پاک علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے جاری ہوا ہے۔ اس لیے کسی پنجابی کے شاعر نے کہا کہ سپارے صفے صورتاں بن دے جان دے، سپارے صفے صورتاں بن دے جان دے، زباں پاک تھی جو جو بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن بے مثال کتاب ہے۔ دوسری دلیل، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی پیشین گوئیاں ارشاد فرمائی ہیں جو حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ مثال کے طور پر سورہ یونس اٹھا کر دیکھیے، جب فرعون دریا میں غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لایا، کیونکہ عذاب الہی کو دیکھ کر وہ ایمان لایا، اور ایسا ایمان جو ہے وہ عند اللہ مقبول نہیں۔ اس وقت اللہ نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آیَةً۔ اے فرعون، آج ہم تیرے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے۔ تورات اس کے متعلق خاموش ہے، انجیل میں اس کی کوئی خبر نہیں ہے، کسی تاریخ میں اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ صدیاں گزر گئیں، سینکڑوں سال، ہزاروں سال گزر گئے، کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی۔ 16 فروری 1923 عیسوی میں ہوارڈ کارٹر نامی ایک انگریز مصر کے آثار قدیمہ کی کھدائی کر رہا تھا۔ اس کھدائی کے دوران فرعون کا جسم ایک تابوت میں بند تھا، وہ ملا۔ جب کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا یہ وہ فرعون ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا تھا۔ یہاں ذرا بڑی توجہ کے ساتھ میں ایک مسئلہ عرض کروں گا، محبت کے ساتھ غور فرمائیے۔ فرعون اکفر الناس تھا، اشر الناس تھا۔ سینکڑوں سال نہیں، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن اس کے باوجود زمین نے اس کے جسم کو کھایا۔ بولو، زمین نے اس کے جسم کو کھایا۔ اس زمانے کے سائنسدانوں نے اس کی لاش کو کوئی ایسا مسالہ لگایا کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد فرعون کے جسم کو زمین نے کھایا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا غور کرو، جب فرعون جیسے اکفر الناس کی لاش کو زمین نے نہیں کھایا، اس لیے کہ اس کو سائنسدانوں نے مسالہ لگا دیا تھا۔ جس ولی کے جسم کو اللہ ولایت کا مسالہ لگا دے، اس کو زمین کس طرح کھا سکتی ہے؟ اور پھر ولی ہی نہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ علماء ربانیین، شہداء، اولیاء کرام اور انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ بولو، اپنی قبروں میں، سب بولو، اپنی قبروں میں۔ اچھا، یا صراط مستقیم سے مراد اعمال صالحہ ہے۔ اور میں نے جمعے میں وعدہ کیا تھا کہ علامہ چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تقریباً ہر اجلاس میں آپ کو نماز کی تاکید کر رہے ہیں۔ تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آخری تقریر میں آپ حضرات کے سامنے
فلسفہ نماز کے موضوع پر کچھ باتیں کروں گا کہ ہم 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، اور پھر ظہر کو ظہر کے وقت کیوں پڑھتے ہیں، عصر کو عصر کے وقت کیوں پڑھتے ہیں، مغرب کو مغرب کے وقت کیوں پڑھتے ہیں، عشاء کو عشاء کے وقت کیوں پڑھتے ہیں، اور فجر کو فجر کے وقت کیوں پڑھتے ہیں، اور 2 سجدے کیوں کرتے ہیں، نماز میں 7 فرائض کیوں ہیں۔ تو بڑی محبت کے ساتھ توجہ فرمائیے، ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے تھوڑے بولے اے ہوئی پڑھ دے باقی نہیں پڑھ دے، بولو کتنی پڑھ دے؟ 5۔ کیوں پڑھتے ہیں 5؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے دقائق الاخبار، اس میں سب سے پہلے یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، فرماتے اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ایک درخت پیدا کیا جس کا نام رکھا شجرۃ الیقین۔ حضور کے نوری وجود کو طاؤس یعنی مور کی شکل دے کر اس درخت پر رکھا۔ 70,000 سال تک نبی پاک علیہ السلام کے نوری وجود نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ 70,000 سال کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اور حکمت بالغہ سے ایک آئینہ پیدا کیا اور حضور کے نوری وجود کے سامنے کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے حسن و جمال کو دیکھا، خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں 5 سجدے کیے۔ وہ عالم انوار کے 5 سجدے اللہ کی بارگاہ میں اتنے منظور و مقبول ہوئے، گویا اللہ نے فرمایا محبوب عالم انوار کے تیرے 5 سجدوں کی برکت سے میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض فرما دی ہیں۔ تو یہ 5 نمازیں حضور کے عالم انوار کے 5 سجدوں کی یادگار ہے۔ میرا جو مقصد تھا وہ تو حدیث کے اتنے ہی ٹکڑے سے تھا، لیکن آگے کچھ حدیث بیان کر دوں کہ بڑی پرلطف باتیں ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف اللہ نے نظر رحمت سے دیکھا تو حضور کے نوری وجود کو پسینہ آیا، اور اس پسینے کا نتیجہ یہ ہوا وَمِنْ أَرْكِ رَاسِهِ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ، جو سر کو پسینہ آئے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ وَمِنْ أَرْكِ وَجْهِهِ خُلِقَ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ وَاللَّوْحُ وَالْقَلَمُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَمَا فِي السَّمَاءِ، اور جو چہرے کو پسینہ آئے سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، لوح و قلم کو پیدا کیا، چاند سورج اور ستاروں کو پیدا کیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت علامہ ابن علامہ محقق ابن محقق مدقق ابن مدقق حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ہستی جن کو جاگتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ فرماتے ہیں کہ چاند اور سورج حضور کے نور سے بنے ہیں۔ یہ جو مہر و ماپ ہے اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماپ ہے اطلاق آتا نور کا، بیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ اور آگے فرماتے وَمِنْ أَرْكِ صَدْرِهِ خُلِقَ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ وَالشُّهَدَاءُ وَالصُّلَحَاءُ وَالْعُلَمَاءُ، اور جو سینے کو پسینہ آیا اس سے اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا، رسولوں کو پیدا کیا، علماء شہیدوں اور اولیاء کرام کو پیدا کیا۔ اب پڑھیے اعلیٰ حضرت کا شعر، فرماتے ہیں یا رسول اللہ تمام انبیاء علیہم السلام کے انوار آپ کے نور کے اجزاء ہیں۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ انبیاء اجزاء ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے تمام انسانی روحوں کو حکم دیا کہ میرے محبوب کو دیکھو۔ یہاں جو بات امام غزالی لکھتے ہیں بڑی ہی لاجواب بات لکھی، فرماتے ہیں تمام روحوں نے
نبی پاک علیہ السلام کے نوری وجود کو دیکھا. جس نے سر کو دیکھا وہ دنیا میں بادشاہ بن گیا. جس نے آنکھوں کو دیکھا وہ حافظ قرآن بن گیا. جس نے پیشانی کو دیکھا وہ صاحب اقبال بن گیا. جس نے ہونٹوں کو دیکھا وہ خوبصورت بن گیا. جس نے ناک کو دیکھا وہ عطار بن گیا. جس نے زبان کو دیکھا وہ بادشاہ کا قاصد بن گیا. جس نے حلق کو دیکھا وہ واعظ بن گیا. جس نے داڑھی کو دیکھا وہ مجاہد بن گیا. جس نے پیٹ کو دیکھا وہ صابر بن گیا. اور جس نے گھٹنے کو دیکھا وہ نمازی بن گیا. تمام جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے صاحب فن لوگ ہوئے ہیں ان کو یہ کمالات جو ملے ہیں تو میرے نبی کے دربار گوہر بار سے ملے. چنانچہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو ایک وجہ میں نے بیان کی ہے کہ 5 نمازوں میں حکمت کیا ہے، 5 نمازیں ہم کیوں پڑھتے ہیں، ایک وجہ. دوسری وجہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ آسمانوں پر بیت المعمور کا طواف کرتے ہوئے میں فرشتوں کو دیکھ لیا کرتا تھا اور یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں. جب وہ بیت المعمور کا طواف کرتے تھے تو میں تیری حمد و ثنا بیان کر لیتا تھا، یہاں کوئی ایسا موقع نہیں. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھو. حضرت آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کے ساتھ مل کر کعبہ کی بنیاد رکھی اور کعبہ کی بنیاد میں 5 پہاڑوں کے پتھر بھرے. بولو کتنے پہاڑوں کے؟ جودی، ہرا، لبنان، طور، زیتہ، 5 پہاڑوں کے پتھر اب تک کعبہ کی بنیاد میں موجود ہیں. اور اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں. گویا اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی امتیوں اگر تم 5 نمازیں پڑھتے ہوئے کعبہ کی طرف منہ کرو گے تمہارے ذمہ اگرچہ 5 پہاڑوں کے برابر گناہ کا بوجھ کیوں نہ ہوگا، ہم نماز کی برکت سے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. 2 حکمتیں. تیسری حکمت کعبہ 5 پیغمبروں کی تعمیر ہے. بولو کعبہ 5 پیغمبروں کی تعمیر ہے. پہلے معمار حضرت آدم علیہ السلام. جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کر کعبہ کی بنیاد رکھی تو اللہ نے جنتی یاقوت کی عمارت اس بنیاد پر لا کر رکھ دی. حضرت آدم علیہ السلام اس کا طواف کرتے ہیں. طوفان نوح آیا، وہ عمارت آسمانوں پر اٹھا لی گئی. طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دوبارہ کعبہ کو تعمیر کیا. 2 پیغمبر اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے کعبہ کو تعمیر کیا. چنانچہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا. 4 پیغمبر اور 5ویں پیغمبر میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قریش کے ساتھ مل کر کعبہ تعمیر کیا. تو کعبہ بولو کتنے پیغمبروں کی تعمیر ہے؟ 5 پیغمبروں نے کعبہ کو تعمیر کیا اور اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں. گویا اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کی امتیوں اگر تم 5 نمازیں پڑھو گے تو 5 پیغمبروں کے وسیلے سے ہم تمہاری نمازوں کو منظور و مقبول فرما لیں گے. کتنی حکمتیں ہو گئی؟ بولو.
یا اللہ ان بے زبانوں کو بولنے کی طاقت عطا فرما. بولو کتنی؟ 3. اچھا چوتھی حکمت دیکھو بھائی، اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے 5 قبلے مقرر کیے. بولو کتنے قبلے؟ مسلمانوں کا قبلہ کون سا ہے؟ کعبہ. سب بولو کون سا؟ یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس. 2 ہو گئے. آسمان کے فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور. 3. ملائکہ بررہ کا قبلہ ہے اللہ کی کرسی. 4. اور 5واں قبلہ ہے ذات الہی بھولے ہوئے نمازیوں کا. مثال کے طور پر ایک آدمی کسی جنگل میں جا رہا ہے، مطلع ابر آلود ہیں، بادل چھائے ہوئے ہیں، اس نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کعبے کا رخ کون سا ہے. اب وہ کیا کرے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اب وہ اپنے دل سے مشورہ کرے، جدھر کو اس کا دل چمتا ہے ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ لے. اگرچہ وہ کعبے کی سمت نہیں ہوگی لیکن نماز درست ہو جائے گی، اس لیے کہ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر کو منہ کرو گے اللہ ادھر ہی موجود. بولو اللہ ہر جگہ موجود ہے. اچھا بھی ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، بولو خالق کائنات کا بھی کوئی قبلہ ہے؟ ہاں بھائی ہے. میرا پوچھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہے. سنو کیسے. علماء کرام ارشاد فرماتی ہیں قبلے کے معنی ہے توجہ کی سمت، توجہ کا مرکز. ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدہ ہم کعبہ کو نہیں کرتے، سجدہ تو ہم اللہ کو کرتے ہیں، لیکن توجہ کا مرکز کعبہ ہوتا ہے. جس طرح ہماری توجہ کا مرکز کعبہ، اس طرح خالق کائنات کی توجہ کا مرکز محمد مصطفیٰ ہے. اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی عبادت کے لیے بولو کتنے قبلے مقرر کیے؟ 5. اور ہم پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں. گویا اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی امتیوں، اگر تم 5 نمازیں پڑھو گے تو 5 قبلوں کی طرف منہ کرنے والوں کے برابر، منہ کر کے عبادت کرنے والوں کے برابر ہم تمہیں ثواب دیں گے. کتنی حکمتیں ہو گئی؟ 4. کتنی؟ 4. 5ویں حکمت، شریعت مطہرہ نے مسلمان کی پاکیزگی کے لیے 5 غسل مقرر کیے. بولو کتنے غسل؟ جب مسلمان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کے بعد غسل کرتا ہے، اس کو غسل جنابت کہتے ہیں. جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو غسل میت کہتے ہیں. اگر کوئی آپ کے پاس کافر مسلمان ہونے کے لیے آئے تو آپ کہیں گے جاؤ پہلے غسل کرو، اس کو غسل اسلام کہتے ہیں. اور 2 غسل ایسے ہیں کہ ان کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے. ہر ماں اور پر عارضہ لاحق ہوتا ہے، اس سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتی ہے، اور بچے کی ولادت کے بعد 40 روز کے بعد غسل کرتی ہے. یہ 5 غسل ہیں جو مسلمان کی پاکیزگی کے لیے شریعت مطہرہ نے مقرر کیے ہیں. غسل کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارے جسم پر میل نہ رہے. اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں. جس طرح 5 غسل کرنے والے کے جسم پر میل نہیں رہتی، اسی طرح جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کے ذمے گناہوں کی میل نہیں رہے گی. بولو کتنی حکمتیں ہو گئی؟ 5. 6ٹھی حکمت، اللہ نے انسان کو 5 حواس عطا فرمائے جن سے علم حاصل کرتے ہیں. دیکھنے کے لیے آنکھ، چھونے کے لیے ہاتھ، سونگھنے کے لیے ناک، چکھنے کے لیے زبان، اور سننے کے لیے کان. یہ 5 حواس جو ہیں ان میں سے ہر ایک قوت حاسہ بے شمار
नेमतों का मंबा और मखजन है। मिसाल के तौर पर जिनकी आंखें नहीं है उनसे पूछिए कि आंखें कितनी बड़ी नेमत है। हजरत अल्लामा अब्दुल वहाब ने कश्फुल गुम्मा जमीउल उम्मा के अंदर लिखा कि हुजूर की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं एक जजीरे से होकर आता हूं, वहां एक ऐसा आदमी था जिसने 400 साल तक अल्लाह की इस तरह इबादत की है कि आंख झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी का तसव्वुर भी उसके ज़हन में नहीं पैदा हुआ। उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी रूह सजदे की हालत में कब्ज़ की जाए। चुनाचे अल्लाह ने उसकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत से सरफराज फरमाया और मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि इसकी रूह सजदे की हालत में कब्ज़ कर ली जाए। चुनाचे उसकी रूह सजदे की हालत में कब्ज़ कर ली गई। या रसूल अल्लाह, जब मैं आपके पास आता हूं तो उसको सजदे ही की हालत में देखता हूं और क़यामत का दिन होगा, उसको अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मेरी रहमत से इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। वो अर्ज करेगा या अल्लाह तेरी रहमत के जोर से नहीं बल्कि अपनी इबादत के जोर से जन्नत में जाना चाहता हूं। अल्लाह फरमाएगा अच्छा इसको ले आओ मेरे पास। कितनी इबादत की? या अल्लाह मैंने 400 साल इबादत की है। अच्छा पहले तो ये बताओ कि तुम्हें 400 साल इबादत करने की तौफीक किसने दी है? या अल्लाह तूने दी। अल्लाह फरमाएगा यूं करो, इसकी 400 साल इबादत को एक पल्ले में रख दिया जाए और मैंने जो आंख नेमत दी है उस नेमत को एक पल्ले में रख दिया जाए। उसके बाद वजन किया जाए। जब वजन किया गया तो आंख की नेमत का वजन ज्यादा हो गया। अल्लाह ने फरमाया जाओ उसको घसीटते हुए जहन्नम में दाखिल कर दो। अब उसको घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जा रहे, वो पीछे मुड़कर देख रहा है, या अल्लाह अपनी इबादत के जोर से नहीं तेरी रहमत के जोर से जन्नत में जाना चाहता हूं। अल्लाह फरमाएगा मैंने तुम्हें बेशुमार नेमतें दी थी, तुम मेरी एक नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो दूसरी नेमतों का शुक्रिया कैसे अदा कर सकोगे? इसी तरह जो बहरे हैं उनसे पूछिए कि कान कितनी बड़ी नेमत है। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मसनवी शरीफ के अंदर लिखा कि एक बहरा था जो कानों से नहीं सुन सकता था, उसका हमसाया बीमार हो गया तो उसके दिल में ख्याल आया कि हमसाये के बड़े हकूक होते हैं तो मैं अपने हमसाये की बीमार पुरसी कराऊं। फिर सोचा कि मैं अगर कोई बात कहूंगा वो सुन लेगा और वो जवाब देगा तो मैं तो सुन नहीं सकूंगा, जाने का क्या फायदा। अब उसने एक प्रोग्राम बनाया कि आम तौर पर होता यह है कि बीमार के पास जाकर पूछते हैं तेरा क्या हाल है, बीमार कहता है अच्छा है, वो भी मैं भी पूछूंगा, वो कहेगा अच्छा, मैं कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पूछते हैं दुआ किसकी खा रहे, वो किसी हकीम का नाम लेगा, मैं कहूंगा बड़ा अच्छा। फिर पूछूंगा किसका इलाज करा रहे, वो हकीम का नाम ले देगा, मैं कहूंगा बहुत अच्छा। ये प्रोग्राम और मनसूबा बनाकर उसके घर चला गया। जाकर कहा अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। इसने कहा कैफा हालो का, तुम्हारा हाल कैसा? उसने कहा मैं मर रहा हूं। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उनके कानों से सुनता नहीं था। इसने कहा मियां ये बताओ तुम्हारा इलाज कौन कर रहा है? वो बीमारी का सता हुआ था। उसने कहा मेरा इलाज मलकुल मौत कर रहा है। उसने कहा बड़ा अच्छा की, मैं इसको ना छोड़ना। अच्छा ये बताओ दुआ कौन सी खा रहे हो? उसने कहा आजकल जहर खा रहा हूं। कहने लगा बड़ी अच्छी दुआ है, जिसने खाई बस शिफा कामला मिल गई, छोड़ना नहीं। तो कान भी बहुत बड़ी नेमत है। ये हवा से खमसा बहुत बड़ी नेमतों के खजाने हैं। अगर हम एक एक कुव्वत हादसा का शुक्रिया अदा करने लगे, हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है लेकिन शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने हम पर 5 नमाजें फर्ज फरमाई। ऐ मेरे महबूब की उम्मतियों, अगर 5 नमाजें पढ़ोगे तो इन हवास का खुद बखुद शुक्रिया अदा हो जाएगा। अच्छा कितनी हिकमतें हो गई हैं? 6। अच्छा 7वीं हिकमत, इंसान की 5 हालतें।
یا انسان بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے یا لیٹا ہے یا جاگتا ہے یا سویا ہوا ہے. یہ جو 5 حالتیں ہیں، ان 5 حالتوں میں سے ہر ایک حالت میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، ہمارے پاکستان میں جو بڑے بڑے مل اونر ہیں ان کو نیند نہیں آتی. جب تک وہ سلیپنگ پلز نہ کھائیں، سونے کی گولیاں نہ کھائیں، ان کو نیند نہیں آتی. تو نیند بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ 5 حالتیں انسان کی، ہر حالت جو ہے بہت سی نعمتوں کا منبع ہے. اگر ان حالتوں میں سے ہر حالت کا ہم شکریہ ادا کرنے لگے، ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. اللہ نے 5 نمازیں ہمیں دی ہیں. اے میرے محبوب کی امتیوں، اگر 5 نمازیں پڑھو گے تو 5 حالتوں کا خود بخود شکریہ ادا ہو جائے گا. کتنی نعمت، کتنی حکمتیں ہو گئی؟ 7. 8ویں حکمت، جب انسان پر موت کے بادل منڈلاتے ہیں تو اس وقت سے لے کر قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے تک 5 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلی مصیبت یہ جاں کنی کا وقت، یہ بڑی سخت مصیبت ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، جاں کنی کا وقت اتنا سخت ہے جس طرح کسی کو 300 تلواریں ماری جائیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جاں کنی کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفکر اسلام، مفکر اسلام، پیر طریقت، شہزادہ رسول، مفکر اسلام، حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی. تشریف رکھیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، اسلام. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح الصدور بے شرح حال الموت والقبور میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ، جب تمہاری روح قبض ہو رہی تھی تو تم نے اپنے آپ کو کیسا پایا؟ عرض کی، یا اللہ، جب میری روح قبض ہو رہی تھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایک زندہ پرندے کو گرم توے پر بھونتے ہیں، نہ وہ اڑ سکتا ہے نہ اس کی خلاصی ہوتی ہے. تو جاں کنی کا وقت بھی بڑا سخت ہے. اور اس کے بعد عذاب قبر. حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، بولو کون؟ جو نماز نہیں پڑھتا، جب وہ قبر میں جاتا ہے اللہ اس پر ایک ایسا سام مسلط فرما دیتا ہے جس کے 70 پاؤں، اور ایک پاؤں اگر مرنے والے کو مارے تو 70 کا زمین کے اندر دسا دیتا ہے. وہ کہتا ہے، بے نماز، تو نے صبح کی نماز نہیں پڑھی. اللہ نے مجھے حکم دیا میں صبح سے لے کر زور تک تجھے عذاب میں مبتلا رکھوں. تو نے زور کی نماز نہیں پڑھی، زور سے لے کر عصر تک تجھے عذاب میں مبتلا رکھوں گا. تو نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، عصر سے لے کر مغرب تک عذاب میں مبتلا رکھوں گا. تو نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، مغرب سے لے کر عشاء تک تجھے عذاب میں مبتلا رکھوں گا.
اور تو نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو میں ساری رات تجھے عذاب میں مبتلا رکھوں گا. تو عذاب قبر بھی بہت سخت ہے. اور اس کے بعد ہے قیامت کا میدان, فضا اکبر. قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. بولو کتنا؟ سب بولو کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کا ہوگا. اللہ فرماتا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن زمین و آسمان بدل جائیں گے اور سبھی اللہ واحد قہار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کا دن ہوگا, انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنے بیٹوں سے بھاگے گا, ماں سے بھاگے گا, بیوی سے بھاگے گا. بیوی کہے گی ارے میرے سرتاج دنیا میں ناجائز مطالبات بھی کیا کرتی تھی, تو ان کو پورا کر دیا کرتا تھا, آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, خدا کے لیے مجھے ایک نیکی دے دو. وہ کہے گا اری پگلی, اگر دنیا میں تو ناجائز مطالبات نہ کرتی, میں کم نہ تولتا, کم نہ ناپتا, ہیرا پھیری نہ کرتا, اور آج اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرمسار نہ ہوتا. تیری ہی وجہ سے آج میں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے قابل نہیں ہوں. تو نے ناجائز مطالبات کیے, میں نے رشوت لی اور تیرے ناجائز مطالبات کو پورا کیا. میں نے سودی کاروبار کیا, تیرے ناجائز مطالبات کو پورا کیا. دعا کرو ہمارے پاکستان سے یہ رشوت کی لعنت دور ہو جائے. اس لیے کہ جس ملک میں رشوت ہوگی وہاں انصاف, اور جہاں انصاف ہوگا وہاں رشوت. اکبر الہ آبادی کا زمانہ ہے. ایک تھانے دار نے کوٹھی بنائی, بنگلہ بنایا. اس کی اوپننگ سیریمنی پر بڑے بڑے امراء کو, رؤساء کو, افسروں کو بلایا, اور اکبر چونکہ الہ آباد کے ہائی کورٹ کے جج تھے, ان کو بھی بلایا. تو جب یہ گئے تو دیکھا بڑے بڑے افسر موجود ہیں, بڑے بڑے رئیس لوگ موجود ہیں. تھانے دار صاحب نے کہا کہ اکبر صاحب میری کوٹھی کے نقش و نگار کو دیکھو, اس کے در و دیوار کو دیکھو, اور اس کی تعریف میں 2 شعر کہہ ڈالو. اکبر نے کہا بہتر تھا کہ تو مجھ سے مطالبہ نہ کرتا, لیکن اب تو نے کہہ دیا تو سن. آپ نے شعر لکھے, قلم توڑ کر رکھ دیا. کہا یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے, یہ اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے. تھانے نے کہا سبحان اللہ, آپ نے تو کمال کر دیا. آپ نے فرمایا اگلا شعر سن لے, پھر آکھیں کمال کیتا کہ تیرا بیڑا ہی غرق کر چھڑ. یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے, یہ اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے. اگر اس کے گملے کے پھولوں کو سونگو تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے, تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے. اور چوتھی مصیبت ہوگی پولیس رات. 15,000 سال کی راہ. شیخ محقق رحمت اللہ تعالی فرماتے 5,000 سال چڑھائی, 5,000 سال ہموار راستہ, 5,000 سال ڈلوار راستہ. اور کوئی انسان ایسا نہیں جس کو پولیس رات کے اوپر سے نہ گزرنا ہوگا. اور 5ویں مصیبت ہے جنت کا دروازہ بند ہونا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من حافظ علی الصلوات اکرم اللہ بخمس خصال, جو 5 نمازیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام دے گا. یرفع اللہ عنہ دیک الموت وعذاب القبر ولا یؤتیہ اللہ کتابہ بیمینہ
وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے گا، حضور نے فرمایا جہاں کری کا وقت آسان ہوگا، عذاب قبر نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا، پرصراط کو بجلی کی طرح پار کر لے گا اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جتنے بھی اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں سب ہاتھ کھڑا کر کے یہ وعدہ کریں جب تک زندہ رہیں گے پانچوں نمازیں جس نے پڑھنی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جس نے نہیں پڑھنی وہ ہاتھ کھڑا نہ کرے۔ اب دیکھتا ہوں کس نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو پانچوں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔